بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج ہم آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کریں گے کہ جن صورتوں کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یا نہ رکھنا درست ہے اور جن صورتوں میں فدیہ واجب ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کے 5 عذر بیان کیے گئے، ان 5 عذروں میں سے اگر ایک عذر بھی ہے تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ تو روزہ نہ رکھنے کے 5 عذر ہے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ تو نمبر 1، شرعی مسافر، یعنی شریعت میں جس کو مسافر کہا گیا ہے، یعنی جو آدمی رمضان المبارک میں سفر میں جائے اور روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن مقیم ہونے کے بعد یعنی گھر واپس آ گیا، اپنے گھر پر واپس آ گیا تو پھر اس کو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جو عذر ہے وہ بیماری ہے، یعنی مرض، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو یا روزے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو بیماری ختم ہو جانے کے بعد قضا لازم ہے۔ تیسرا عذر حاملہ اور مرضعہ، یعنی حمل اور دودھ پلانے والی عورت جن کو اپنی جان یا بچے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ عذر ختم ہو جانے کے بعد قضا لازم ہے۔ اب چوتھا عذر ایسا سن رسیدہ ضعیف بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو روزہ نہ رکھ سکتے ہو، معذور ہو، تو وہ روزے کے عوض فدیہ دے۔ لیکن جب حق تعالی شانو روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے تو ان فوت شدہ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ اب 5واں عذر یہ عورتوں کے متعلق ہے۔ حائضہ اور نفسا عورتوں کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں، اگر رکھ لے تو بھی روزہ ادا نہ ہوگا اور یہ گنہگار ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا لازم ہے۔ اب آگے سفر کے اندر روزہ رکھنے کے متعلق مسائل ہے، تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سفر شرعی کی مسافت کتنی ہے، یعنی شریعت میں جو سفر ہے تو کتنے کلومیٹر کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا اور ہم مسافر کہلائیں گے۔ تو شریعت میں سفر کی جو مسافت ہے کم از کم 48 میل یعنی 77.5 کلومیٹر ہے۔ اگر اس سے کم کا سفر ہو تو وہ شریعت میں سفر نہیں مانا جائے گا، شریعت میں اس کو سفر نہیں کہا جائے گا۔ اگر 77.5 کلومیٹر کے بعد آگے کا سفر کر رہا ہے تو شریعت میں اس کو مسافر کہا جائے گا، اگر اس سے کم کا ہے تو شریعت میں اس کو مسافر نہیں کہا جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشقت نہ ہو تو سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں سفر کی حالت میں ہو تو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے اور جب سفر سے واپس آ جائے تو گھر میں روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں روزہ رکھ لے تو جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور افضل ہے۔ اگر سفر میں اس کو کوئی دقت نہیں ہے، مثال کے طور پر ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے اور اے سی ڈبے میں یا ریزرویشن میں اس کا سیٹ بک ہے اور آرام کا سفر ہے، اگر اس حالت میں وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے افضل ہے اور مستحب ہے۔ اب آگے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کو فرض روزہ توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص نے رمضان کا فرض روزہ رکھا اور پھر سفر شرعی پر روانہ ہو گیا اور سفر کی وجہ سے اس روزے کو پورا کرنا دشوار ہو تو ایسے شخص کے لیے رمضان کا فرض روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ کہ اگر سفر سے واپس آ جائے تو پھر اس روزے کی قضا کر لے۔ اب چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر سفر میں چلا جائے تو اسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے سفر غیر شرعی میں شدت لو کی وجہ سے روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے، یعنی 77.5 کلومیٹر کے اندر کا سفر ہے اور اس نے گرمی کی یعنی
گرمی جو ہے بڑی تڑاکے دار ہے اور لو بڑی سخت چل رہی ہے، اس وجہ سے اس نے اگر روزہ توڑ دیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص کو ماہ رمضان میں ایسا سفر پیش آوے جس سے وہ شرعاً مسافر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے وہ روزے کی حالت میں سفر کرے اور دوپہر میں ناقابل برداشت سخت دھوپ اور لو کی وجہ سے بے برداشت ہو کر ہلاکت کے اندیشے سے روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد سفر کا ارادہ ہو تو روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جو شخص صبح صادق سے پہلے مقیم ہو، یعنی گھر پر ٹھہرا ہے اور دین میں سفر کا پختہ ارادہ رکھتا ہو تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہے، اور اگر اول دن میں مسافر تھا پھر بعد میں مقیم ہوا، یعنی دین کی شروع سے میں مسافر تھا بعد میں جو ہے مقام پر آ گیا، مقیم ہو گیا، تو اس روزے کو نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، البتہ قضا لازم ہوگی۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ سفر شرعی کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا موقع نہ ملا تو کیا کریں؟ سفر شرعی کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا موقع ہی نہیں ملا اور انتقال کر گیا تو یہ روزے معاف ہے، اور اگر حالت اقامت میں قضا رکھنے کا موقع مل گیا تھا اور روزے نہیں رکھا تو جتنے روزوں کی قضا کا موقع ملا تھا اتنے روزوں کا ترقے میں سے یعنی جو مال اس نے چھوڑا اس میں سے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر زوال سے پہلے مقیم ہو گیا، یعنی مسافر جو ہے زوال سے پہلے اپنے گھر پر آ گیا اور مقیم ہو گیا تو پھر کیا کرے؟ اگر مسافر نصف نہار شرعی یعنی زحوہ کبریٰ سے پہلے، یعنی زوال کا جو وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے مقیم ہو گیا اور اب تک اس نے کوئی منافع صوم عمل نہیں کیا، یعنی کچھ اس نے کھایا پیا نہیں، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ نیت کر کے اس دن کا روزہ رکھے۔ یعنی زوال سے پہلے سفر میں تھا صبح کے وقت اور جو ہے زوال سے پہلے اپنے گھر پر آ گیا اور اس نے جو کچھ کھایا پیا بھی نہیں، تو اس نے اگر نیت کر لی روزے کی تو اس کا وہ دن کا روزہ ہو جائے گا، زوال سے پہلے جو ہے روزے کی نیت کر لے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے سفر میں قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی نے رمضان کے سفر میں گزشتہ رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کی نیت کیا تو اس کے گزشتہ رمضان کے قضا روزے ادا ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ وقتی یا فرض روزے کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی جو وقت کا جو روزہ چل رہا ہے اس وقت کے جو ہے روزے رکھے، گزشتہ جو ہے روزے نہ رکھے۔ اگر رکھ رہا ہے تو ادا ہو جائیں گے، گزشتہ رمضان کے قضا روزے اگر سفر میں رکھ رہا ہے تو وہ ادا ہو جائیں گے، وہ قضا اس کی شمار کی جائے گی، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ جو وقت کا روزہ چل رہا ہے اسی رمضان کے جو ہے روزے رکھیں اگر اللہ نے سفر میں طاقت دی ہے تو۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ 30 رمضان کو سفر کر کے دوسرے ملک پہنچا اور وہاں 29واں روز ہو، یعنی 29واں دن ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے 30 رمضان کو سفر شروع کیا، منزل مقصود کو پہنچا تو وہاں 29واں رمضان تھا، تو اب یہ شخص افطار نہ کرے بلکہ عام لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے۔ اب سفر کے متعلق جو مسائل تھے اس کا جو ہے آخری مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے 28 روزے ہوئے تو کیا کرے؟ اگر کسی شخص نے ہندوستان میں روزے رکھنے شروع کیے، پھر وہ شخص رمضان میں عمرے کی نیت سے یا کسی اور کام سے مکہ معظمہ یا دیگر عرب ممالک چلا گیا اور وہاں کے لوگوں نے ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کیے تھے، تو اب یہ شخص وہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے اور بقیہ ایام کے روزے ہندوستان کے اعتبار سے قضا کرے، یعنی اگر اس کے 27 روزے ہوئے تو 2 روزے رکھے، 28 روزے ہوئے تو 1 روزہ رکھے کہ مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے سارے مسائل سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تلاوت اور دعا اور اپنے ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آگے جو ہے دوسرے مسائل ہے، کل آئندہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔